بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہم امتیوں پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہمارے اوپر ہوئی ہے، ہمارے لیے ہوئی ہے، اس سے خوش ہوں۔ یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہالت سے نکالنے کے لیے مبعوث کیا، گمراہیوں سے انہوں نے بچایا۔ وہ ایسے تھے کہ ان کو رحمت للعالمین کہا، دین کو واضح طور پر روشن انداز میں سمجھایا، سکھایا۔ لیکن افسوس اور ملال اس وقت ہوتا ہے کہ یہ دین صاف و شفاف ہونے کے باوجود، اس کے احکام، اس کے سنن روشن اور منور ہونے کے باوجود، ہم امتیوں میں شریعت کے لحاظ سے کئی ایسی چیزیں سرایت کر گئی ہیں جو دین کی مخالفات میں سے شامل ہیں۔ چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو آرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ منکرات ہیں، یہ دین میں نئے کام ہیں، یہ غلط ہیں۔ لیکن ان کاموں کا کیا جن میں ایسے کام شامل ہیں کہ انسان حق سمجھ کر، دین کی بات سمجھ کر کر بیٹھتا ہے۔ انسان بہت کم فرق کر سکتا ہے، جو دلائل پر، قرآن و احادیث پر نگاہ رکھتا ہو وہی پہچان سکتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز جو اس مہینے میں کئی افراد اپناتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے کئی لوگ مناتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حق سمجھ کر، صحیح بات سمجھ کر گمراہی میں، ضلالت میں اور کجی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے حق کی اتباع کرنے والو، سب سے پہلے جو یہ شروع کیا گیا، 4 صدی ہجری میں شروع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی زمانے میں یہ ارشاد فرما چکے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ۔ تو خیر القرون کے جو 3 صدی ہیں، ان 3 صدیوں کے بعد یہ نیا کام، یہ بدعت وجود میں آیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت نہیں رکھتے جتنا زیادہ صحابہ، خلفاء رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ زندگی گزارے تھے، ان پر ایمان لائے تھے، ان کی مدد کیے تھے، ان پر جان چھڑکتے تھے۔
کیا بات ہے کہ وہ خلفاء، وہ صحابہ کبھی عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جشن نہیں منائے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلن یکون اليوم دینا، کہ جو اسلام میں کوئی بدعت شروع کرے، بدعت کا ابتدا کرے اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس زعم میں مبتلا ہے، وہ اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں خیانت کیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین میں شامل باتیں ہیں وہی دین میں ہیں، اس کے بعد جو بھی باتیں آئیں گی سب بدعت میں شمار کریں گے۔ اور یاد رہے کہ کثرت کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ اے قرآن و سنت کی اتباع کرنے والو، اے حق پر چلنے والو، اے دین پر چلنے والو، یاد رکھو کہ کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ زیادہ لوگ عمل کرنے والے ہیں تو یہ حق نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ حق کثرت یا زیادہ لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ حق پہچانا جاتا ہے دلائل سے، براہین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ کثرت کی اتباع کریں گے تو پھر وہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو یاد رہے دنیا میں اگر زیادہ کرنے والے ہیں، عید میلاد النبی زیادہ منانے والے ہیں، اس بدعت پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں، تو کبھی بھی انسان دھوکے میں نہ آئے کہ زیادہ عمل کرنے والے ہیں اس لیے وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ حق پر ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ایسے دھوکے میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صرف اچھی نیت اور محبت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، ایسا ہرگز نہ سمجھیں۔ حسن نیت عمل کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ اتباع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو۔ اگر نیت اچھی ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، تب بھی وہ مردود ہوگا، اور اگر شریعت کی بات ہے، نیت اچھی نہیں ہے، تب بھی وہ مردود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے معاملے میں نئی بات کو لائے گا تو وہ عمل، وہ کام، وہ بات مردود ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ عید میلاد النبی کے نام پر کوئی بھی کام کرنا، جشن منانا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کریلا نیم چڑھا کی طرح ایک تو یہ خود بدعت ہے، پھر اس بدعت میں کئی ایسی چیزیں شامل ہیں جو اسلام کی خلاف ورزی میں داخل ہیں۔
کئی ایسے منکرات ہیں جو جشن منانے والوں میں، عید میلاد النبی کے نام پر جشن کرنے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ ازراہ مثال بیان کریں تو مرد و زن کا اختلاط، ڈی جے وغیرہ بجانا، گانے وغیرہ بجانا، حتیٰ کہ جو نشہ آور چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شرک اکبر کا معاملہ بھی اس جشن عید میلاد النبی کے نام پر منانے والے کر بیٹھتے ہیں۔ ازراہ مثال بیان کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، حالانکہ مدد مانگنا، استغاثہ کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ممکن ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ نبی سے ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، نہ ولی سے استغاثہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے محفلوں میں قصیدہ بردہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے معاملے میں غلو سے کام مت لو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا گیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے بندہ کہو، اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو، اس سے زیادہ میرے معاملے میں غلو سے کام مت لینا۔ لیکن جشن عید میلاد النبی کے نام پر کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس طرح وہ شرک اکبر میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ عید میلاد النبی کے نام سے کسی کو مبارکبادی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بدعت ہے۔ جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ اس بدعت سے واقف تھے؟ جواب ہوگا کہ وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں نقص بیان کرنا نہیں ہے کہ ایک کام ہو، ایک سنت ہو، ایک اچھا عمل ہو، اور وہ لوگ جو خلفاء ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ، ایک کلمہ گو آدمی تو ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں کہہ سکتا ہے، یہ کہنے کی جرأت وہی کر سکتا ہے جو زندیق ہو، جو صحابہ کرام کے متعلق صحیح جو اقوال ہیں، ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے وہ جس کے پاس نہیں ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے عمل سے محروم تھے، نعوذ باللہ۔ اور اگر ان کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے تو ہم کہیں گے کیسی بات ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ ہمارے تک نقل کیے، ہم تک پہنچائے، ہمیں اس کے بارے میں سکھایا، سمجھایا، اس کے بارے میں دعوت دی۔ لیکن ایک ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ ایک نیک کام کو بتانے سے گریز کیے؟ نعوذ باللہ، یہ بھی ان پر ایک الزام ہوگا۔ امام تاج الدین الفاکہانی المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنہ، میں نہ قرآن میں نہ سنت میں کہیں بھی اس عید کے نام سے منانے کے لیے کوئی اصل، کوئی دلیل نہیں پاتا۔ ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ،
نہ ہی اس امت کے جو علماء ہیں، جو اسلاف ہیں، ان میں سے کسی نے اس عمل کے بارے میں کچھ کہا ہو یا انہوں نے عمل کیا ہو، اس کی کوئی دلیل ہمارے سامنے ہو، ایسا میں کبھی نہیں دیکھا، ایسی دلیل میں دیکھا ہی نہیں۔ الذین هم القدوہ فی الدین، حالانکہ یہی اسلاف ہمارے لیے اسوہ ہیں دین کے اعتبار سے۔ المتمسکون بآثار المتقدمین، جو متقدمین ہیں، پہلے لوگ جو گزرے ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کے آثار پر جمے رہنے والے ہیں، اسی پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ بل ہوا بدعۃ احدثها البطالون وشہوۃ نفس اعتنى بها الاکالون، بلکہ یہ بدعت ہے جو باطل افراد کی جانب سے آئی ہے اور کھانے والے لوگوں کی اپنی دل کی خواہش سے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو زندہ کرنے، اس کو پھیلانے، اس کو پروان چڑھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا اس کو لو، اور جس سے انہوں نے روکا اس سے رک جاؤ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب رہو گے۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ دلیل کے طور پر مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن وہ پیدا ہوئے، تو ہم بھی عید میلاد النبی منائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ دلیل کیا ہے؟ استدلال کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے تھے پیر کے دن، اور یہ ایک دن نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر ہفتے کا پیر، ہر پیر کے دن، ہر مہینے میں، ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک ہفتہ خاص نہیں کیا تھا کہ فلاں وقت میں، فلاں ہفتے میں پیر کے دن میں روزہ رکھوں گا، یا فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، یا فلاں سال میں فلاں تاریخ کو فلاں پیر کے دن میں روزہ رکھوں گا۔ یہ عمل نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عمل یہ تھا کہ ہر پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اگر اس دلیل کو لے کر سال میں ایک مرتبہ نظر آتے ہیں جشن مناتے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ لوگ جشن مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، منکرات بھی شامل ہیں، غلط چیزیں بھی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال كل 52 فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، کہ ہر جمعرات کو، ہر پیر کو
اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بھلا بتائیے کون سی جماعت زیادہ حق پر ہے؟ کون سی جماعت واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ لوگ جو سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے منکرات میں شامل ہو کر ڈی جے وغیرہ بجا کر یا اپنی طرف سے نئی نئی باتیں لا کر؟ کیا یہ لوگ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یا وہ جماعت جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر سنت کو اپناتے ہیں؟ بلا شک بلا ریب ہر ایک آدمی یہی کہے گا وہ لوگ بہتر ہیں، وہ لوگ صحیح پر ہیں، وہ لوگ حق پر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔